آسٹریلیا کی شمال مشرقی ریاست کوئنز لینڈ کے ساحل پر شارک کے حملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی، پولیس نے تصدیق کی ہے۔ ہنگامی خدمات کو اتوار کے روز مقامی وقت کے مطابق دوپہر سے کچھ پیرنچ اور ٹاؤنسویل کے شہروں کے درمیان کیسوری کوسٹ پر ایک کشتی کے ریمپ پر بلایا گیا تھا۔ ایک 39 سالہ شخص پر قریبی شال پر تیراکی کے دوران حملہ کیے جانے کی اطلاعات کے بعد کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے کیونکہ عملہ اورنج کاؤنٹی میں ایک مینوفیکچرنگ سہولت میں زہریلے کیمیکل کے رساؤ پر قابو پانے کی دوڑ میں مصروف ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ ایک ٹینک جس میں تقریباً 7000 گیلن میتھائل میتھ کرائلیٹ ہے، جو کہ پلاسٹک بنانے میں استعمال ہونے والا انتہائی غیر مستحکم اور آتش گیر مادہ ہے، ناکام ہونے کے خطرے سے دوچار تھا۔ گارڈن گروپ کے ہزاروں رہائشی احتیاط کے طور پر انخلا کے احکامات کے تحت ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ کے ساحل پر شارک کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ کوئنز لینڈ پولیس سروس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس شخص کو اتوار کے روز کینیڈی شوال کے قریب کاٹنے کے بعد ساحل پر لے جایا گیا، جو ساحل سے تقریباً 45 کلومیٹر 28 میل دور ایک اتلی چٹان ہے۔ گوما ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو مشرقی جمہوریہ کانگو DRC میں ایبولا کی صحت کی سہولیات پر خبردار کیا ہے کہ یہ وبا DRC اور یوگنڈا میں مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق جمعرات کو روامپارا صحت مرکز پر مشتعل رہائشیوں کے ایک گروپ نے دھاوا بول دیا، جو ایبولا سے مرنے والے رشتہ داروں کی لاشوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ علاقے میں رد عمل میں شامل کانگو حکومت کے شراکت داروں بھی واقعے کی تصدیق کی۔ راولپنڈی پاکستان جنوری کی ایک سرد صبح انم شکور ایک کالی شال میں لپٹی ہوئی ایک کھیت کے پار سرپٹ پڑی، جو آگے بڑھنے پر اس کے پیچھے چلتی ہے۔ ایک آٹ میٹر 6 فٹ لانس اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ 30 سالہ پہلے ہی اپنے پہلے پیک کا دعوی کر چکی ہے، دوسرا آگے قریب ہے۔ یوکرائن کے ناقابل شکست ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن الیکسینڈر یوسک نے ڈچ سابق کک باکسر ریکو ورہون کو WBC ٹائٹل فائٹری راؤنڈ میں 1 سیکنڈ کے ساتھ روک دیا تاکہ باکسنگ کے اب تک کے سب سے بڑے اپ سیٹوں میں سے ایک سے بچا جا سکے۔ ہفتے کے روز اہرام مصر میں منعقد ہونے والی گلورین گیزا فائٹ کو ایک مماثلت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ورہون، جس کی واحد پچھلی پیشہ ورانہ باکسنگ فائٹ 12 سال پہلے تھی، نے افتتاحی گھنٹی سے ذہن کو حیران کرنے والے انداز میں اسکرپٹ کو پھاڑ دیا۔ لاہور میں کھانا کبھی محض کھانا نہیں ہوتا، یہ جداشت، ہجرت، کارکردگی، کلاس، آرزو اور تاریخ زبان پر چلتی ہے۔ وسطی لاہور کے گھننے اور منز حقیقت کو واضح طور گولمنڈی سے زیادہ کچھ جگہیں جس کی تنگ گلیاں، دھواں دار گرلز، پرانے اگواڑے اور پرہجوم کھانے پینے کی جگہیں شہر کے ثقافتی تصور سے الگ نہیں ہو سکتے۔ گولمنڈی کی بات کرنا خود لاہور کی بات کرنا ہے، ایک شہر جو نقل مکانی اصلاح، بقائے باہمی اور اثر نو تشکیل کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک گولمنڈی بنیادی طور پر اپنی مشہور فوڈ اسٹریٹ کے لیے منایا جاتا رہا ہے، جس میں گرم کباب، خوشبودار ہریسہ، تلی ہوئی مچھلی روشنیوں کے تاروں کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود گولمنڈی کو صرف ایک پکوان کی منزل تک محدود کرنا اس کی تہہ دار تاریخی اہمیت کو کم کر دیکھیں۔ پڑوس ایک ایسی سائٹ بھی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی جنوبی ایشیا میں شہری جدیدیت، تقسیم کے سماجی نتائج اور نوآبادیاتی شہروں میں روزمرہ کی زندگی کی تبدیلی کو سمجھ سکتا ہے۔ گیان پرکاش، ایش امین اور ارجن اپادورائی جیسے مورخین، نظریہ نگاروں کی تحریروں کے ذریعے گولمنڈی کو محض ایک محلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک شہری متن کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ حمید احمد شجاع پاشا اور پران نیول کی ادبی یادیں مزید روشنی ڈالتی ہیں کہ لاہور کی عام لوگوں، مشترکہ جہوں اور روزمرہ کی ملاقاتوں کے ذریعے تعمیر ہوئی۔ کوئٹہ اتوار کی صبح کوئٹہ کے علاقے چمن پھاٹک کے قریب شٹل ٹرین میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے APP نے ریلوے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شٹل ٹرین کوئٹہ چھاؤنی سے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے چمن پھاٹک کے قریب صبح 8 بجے کے فوراً بعد نشانہ بنایا گیا۔ روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکوم کیف پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ایک بڑی لہر شروع کرنے کے بعد ایک شخص شہر بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ میئر وٹالی کلسکو نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ رہائشی عمارتوں اور اسکول سمیت تمام اضلاع میں نقصان کی اطلاع ملی ہے۔
گندم کا قومی شعبہ پھر ایک گہرے معاشی اور پالیسی بحران میں داخل ہو گیا ہے، جس نے زرعی منصوبہ بندی، خریداری کے انتظام اور فوڈ سیکیورٹی گورننس میں ساختی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے، جو ابتدائی طور پر ایک معمول کی خریداری کا سیزن دکھائی دیتا تھا۔ وہ مارکیٹ کی حقیقتوں اور انتظامی کنٹرولوں کے درمیان تصادم اختیار کر گیا، جس میں کسانوں، فلور ملرز اور پالیسی سازوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس جمعرات کو ان تاجروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جو 2 ہفتوں کے اپنے سخت اعلان کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ اقدام 2025 کی فصل کے سائز پر سرکاری تشویش اور آنے والے مہینوں میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ماہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے ملے جلے اشارے ملے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے سیکرٹری جنرل دتاتریہ ہوسابلے نے ایک انٹرویو میں تجویز پیش کی کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کھڑکی ہمیشہ کھلی ہونی چاہیے۔ انہوں نے سفارتی تعلقات، ویزے کے اجرا، تجارت اور عوام سے عوام کے رابطوں پر بحث کی۔ ان کی کال کی تائید سابق بھانت سمیت کئی کی قابل ذکر لوگوں نے کی۔ عمران خان انتظامیہ 2018-2022 کی طرف سے متعارف کرایا گیا متنازع واحد کی دہائی سے شروع ہونے والے ایک ریاستی 170 کی بیانیے کو محفوظ کرنے کی حتمی ادارہ جاتی کوشش کی نمائندگی کی۔ 2010 کی دہائی تک یہ شناختی فریم ورک بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تشدد، بے مثال اسلام پسند دہشت گردی اور سول ملٹری تعلقات کے تناؤ کے بوجھ تلے ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ 2008 میں اقتدار سنبھالنے والی فوج اور پاکستان پیپلز پارٹی PPP کی زیر تصادم کے ساتھ ساتھ اسلام پسند تشدد میں شدت آئی۔ نتیجے میں عدم استحکام نے ریاست کے مذہبی بیانیے پر قومی بحث کو میں شدت آئی۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ہفتہ کی شام وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کا مشتبہ شخص سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ BBC کے امریکی میڈیا پارٹنر CBS نے مشتبہ شخص کا نام ناصر بیس بتایا ہے، ایک 21 سالہ شخص جو سیکرٹ سروس سے واقف تھا اور اس کی دماغی صحت کے حالات کی دستاویزی تاریخ تھی۔ ہیلین اکیلی مالی کہتی ہیں کہ وہ ایبولا سے متاثر ہونے کے خلاف ہر طرح کی احتیاط برت رہی ہیں، بشمول عوام میں ہمیشہ چہرے کا ماسک پہننا، لیکن مشرقی جمہوریہ کانگو DRC میں ان کا کام تازہ ترین وبا کا مرکز اسے روزانہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے میں لاتا ہے، میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے میں لاتا ہے جن میں سے کچھ کو شک ہے کہ بیماری بھی حقیقی ہے اور اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کو اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کرنے کی ضرورت ہے، اکیلی مالی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غلط معلومات، وائرس کے بارے میں خرافات اور سست رویے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کے لیے غیر معمولی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت چیف ممالک کے نمائندوں کے ساتھ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز کال کی۔ ٹرمپ نے ہفتے کے روز سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، UAE، جردن اور پاکستان کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار اور 2 شہری بھی شہید۔ پولیس نے مسجد کے قریب نصب 10 کلو وزنی بم ناکارہ بنا دیا بنو۔ ضلع بنو کی تحصیل میریاں کے بارکزئی اخون خیل کے علاقے میں ہفتہ کو پولیس امن کمیٹی اور دہشت گردوں کے درمیان شدید جھڑپ شروع ہوئی، جس میں کم از کم 25 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے حصول کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے متعدد ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن اور پاکستان کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ وزارت صحت نے صوبوں بارڈر ہیلتھ سروسز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ ریڈ کراس نے DRC میں 3 رضاکاروں کی موت کا اعلان کیا۔ یوگنڈا نے 3 نئے کیسز کی تصدیق کی جن کی تعداد 5 ہو گئی۔ وائرل بیماری کینیا اور روانڈا سمیت 10 ممالک کو خطرہ اسلام آباد۔ پاکستان نے افریقہ میں ایبولا وائرس کے حالیہ پھیلنے کے درمیان دیگر احتیاطی اقدامات کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کے اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے ہفتہ کو کہا کہ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے اس بیماری کے خطرے کی تشخیص کو اپ گریڈ کرنے کے 1 دن بعد
میں نے پورا جہاز ہلا ہوا محسوس کیا. میں نے سوچا کہ انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا ایک اور دھماکہ ہوا. سنیل پونیا 26 سفندر میں اپنی پہلی ملازمت پر تھے جب 1 مارچ کی صبح ایک میزائل IL ٹینکر اسکائی لائٹ سے ٹکرا گیا. روس کے سرکاری ٹی وی پر ایک نیوز بلیٹن میں ایک 5 منزلہ عمارت کی تصاویر دکھائی دے رہی ہیں جو ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں. امدادی ٹیمیں ملبے کو نکال رہی ہیں. ہلچل سے بھری گلیوں میں گھومتے ہوئے ٹرالیوں کے ڈھیر، اونچی اونچی جگہ پر ضائع شدہ گتے کی چادریں. ہانگ کانگ میں ان بزرگوں کی کمی محسوس کرنا مشکل ہے. بہت سے لوگ 70 یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں. ایشیا کے سب سے امیر ترین شہروں میں سے ایک کو خرچنے کے لیے دسیوں کلو گرام گتے اٹھاتے ہیں. امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کی اطلاعات کا جواب دے رہے ہیں. فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کے مذاکرات میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر بڑی حد تک بات چیت ہوئی ہے. ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں اور مختلف دیگر ممالک کی طرف سے حتمی شکل اختیار کرنے سے مشروط ہے. رومانیہ کے ہدایت کار کرسٹیان منگیو کے ناروے کے ایک عیسائی خاندان کے بارے میں سوچنے والا ڈرامہ فیورڈ نے کانز فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا انعام جیت لیا ہے. منگیو نے ہفتہ کو میلے میں ستاروں سے بھرپور اختتامی تقریب میں اپنا دوسرا پام ڈی اور جیتا. ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ نے ہفتے کے روز کہا کہ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کی جانب سے اپنے تربیتی کیمپ کو ایریزونا سے منتقل کرنے کی درخواست کی منظوری کے بعد اس سال کے ورلڈ کپ کے دوران ایران اپنا دستہ میکسیکو کے سرحدی شہر تیجوانا میں رکھے گا. ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج نے اپنے گرام سوشل اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا، ہم تیجوانا کیمپ میں مقیم ہوں گے جو بحر الکاہل کے قریب میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر ہے. امریکہ اور ہندوستان 1 سال کی سفارتی ملاقات کے بعد تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے دوران ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے ٹیرف لگائے گئے اور پھر اسے فوری طور پر ختم کر دیا گیا. یہ صرف ایک مثال ہے کہ حالیہ برسوں میں بین الاقوامی تعلقات اور تنازعات کس طرح پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. سولر اسکوائر ایک ہندوستانی روف ٹاپ سولر اسٹارٹ اپ جو گھرانوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو شمسی توانائی کو اپنانے میں مدد کرتا ہے. دسمبر 2024 میں ہندوستان کی سب سے بڑی سولر وینچر کی سرمایہ کاری کو حاصل کرنے کے بعد تازہ سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے ایڈوانس بات چیت کر رہا ہے. ٹیک کرانچ نے سیکھا بی کیپٹل اور لائٹ سپیڈ وینچر پارٹنرز سیریز سی راؤنڈ کی مشترکہ قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں، جو سولر اسکوائر کا قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں، جو سولر اسکوائر کی قیمت 450 ملین اور 500 ملین کے درمیان رکھ سکتے ہیں. اور اس معاملے سے واقف متعدد افراد کے مطابق نئی سرمایہ کاری میں 55 ملین سے 60 ملین لا سکتے ہیں. یہ تقریباً 18 مہینوں میں سولر اسکوائر کی قدر کے دوگنا ہونے کی نمائندگی کرے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رہائشی شمسی مارکیٹ کے ارد گرد سرمایہ کاروں کا یقین کتنی تیزی سے پیدا ہو رہا ہے. نیسکار چیمپئن کائل بوش کی موت شدید نمونیا کے سیپسس میں بڑھنے کے بعد ہوئی. ان کے اہل خانہ نے دی ایتھلیٹک کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک طبی تشخیص سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کے نتیجے میں تیز اور زبردست منسلک پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ کے معاہدے تک پہنچنے کے بہت قریب پہنچ رہا ہے، کیونکہ تہران نے بھی گزشتہ ہفتے پیش رفت کا اشارہ دیا تھا. تاہم دونوں فریق محتاط رہے ہیں اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کا اہم مسئلہ کسی ابتدائی تجاویز کا حصہ نہیں ہوگا. مشرقی جمہوریہ کانگو DRC میں ایبولا پھیلنے کے مرکز میں واقع ایک قصبے کے مشتعل رہائشیوں نے ایک خیمے پر حملہ کر کے اسے جلا دیا، جو ایک صحت مرکز کا حصہ تھا جہاں لوگوں کا وائرس کا علاج کیا جا رہا تھا. وہاں کے عملے نے ہفتے کو بتایا ایک ہفتے کے دوران خطے میں یہ دوسرا حملہ تھا. ایک مقامی ہسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن جب مریض آگ سے بچنے کے لیے بھاگے، مشتبہ ایبولا انفیکشن والے 18 افراد نے اس سہولت کو چھوڑ دیا اور اب وہ بے حساب ہیں.